کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے نا، تو انسان کے اندر نفس کو بھی رکھا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کے اندر رب کریم نے رکھا ہے، اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سرکش بنایا ہے۔ چنانچہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمایا تو روز اول ہی ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی کروا لیا۔ جب نفس کو پیدا کیا اور نفس کو اپنے سامنے حاضر فرمایا اور پوچھا کہ اے نفس یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے جو ہے وہ سرکشی کی اور سرکشی کرتے ہوئے بولا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ نفس کو لے کے جاؤ اور اس کو جہنم میں آگ کے عذاب میں مبتلا کرو کہ سرکشی کرتا ہے ہماری بارگاہ میں، تو آگ کے عذاب میں مبتلا کرو تاکہ اس کی اکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرشتے لے کے گئے نفس کو اور جہنم میں لے جا کر کے انہوں نے اس کو آگ کا عذاب دیا، لیکن نفس میں اتنی زیادہ سرکشی ہے کہ آگ کے عذاب سے بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ ایک مخصوص وقت کے بعد جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفس کو لے کر کے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں اے نفس اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس کہتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے۔ رب کریم اب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اب نفس کو لے کے جاؤ اور اس کو آگ کا عذاب نہیں دینا، بلکہ اب اس کو بھوک اور پیاس کا عذاب دینا۔ اس کو مخصوص وقت کے لیے بھوکا رکھنا، اس کو مخصوص وقت کے لیے پیاسا رکھنا، نہ کچھ کھانے پائے نہ کچھ پینے پائے۔ چنانچہ فرشتے لے گئے اور لے جا کر کے نفس کو ایسی جگہ پر قید کر دیا کہ وہاں اس کو نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس جو ہے وہ نرم پڑ گیا، نفس جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، اور جب بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کی اکڑ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے نفس اب بتا تو کون ہے اور میں کون؟ تو اب نفس کہتا ہے کہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تو نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکڑ اور سرکشی رکھی ہے۔ نفس جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ذریعے مغلوب ہوتا ہے، اور چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو رکھا ہے تو نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان اکڑتا ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ لہذا رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ایک مہینہ ایسا آئے کہ میرے بندے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، ان کا نفس مغلوب ہو جائے، اور جب یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں میرے فرما بردار بن جائیں، اور جب یہ میرے فرما بردار بن جائیں گے تو میں ان کی دنیا بھی سنوار دوں گا اور ان کی آخرت بھی سنوار دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں کہ بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اور دیکھیں یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، رمضان المبارک سے پہلے اتنے نمازی مسجد میں نہیں آتے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تھوڑا بھوک اور پیاس برداشت کی تو نفس جب مغلوب ہو جاتا ہے تو بندے کا خود ہی دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جائے اور جا کر نماز پڑھے، مسجد میں جائے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ رمضان سے پہلے عام دنوں میں اتنا قرآن پاک پڑھنے کا بندے کا جو ہے وہ من نہیں کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے، جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو اب خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام کھولے،
اللہ کا کلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو آپ دیکھیے مسجدوں میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ عام دنوں میں اتنا قرآن پاک پڑھنے کی طرف لوگوں کا شغف نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں کیسا قرآن پاک کھول کر جو ہے وہ تلاوت میں ان کا دل لگ جاتا ہے۔ دن میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات میں تراویحوں میں جاتے ہیں اور تراویحوں میں جا جا کر کے جو ہے وہ قرآن پاک کی سماعت کرتے ہیں۔ عام دنوں میں عشاء کی نماز پڑھنا کتنا بھاری لگتا ہے، 17 رکعتیں بھائی 17 رکعتیں پڑھنا پڑے گی، تو عام دنوں میں جو ہے وہ عشاء کی نماز کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب نفس بھوک اور پیاس برداشت کر کے مغلوب ہو جاتا ہے تو اب عشاء میں 17 نمازیں نہیں پڑھتا ہے بلکہ 37 نمازیں پڑھ کے جاتا ہے، 37 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے۔ اب 17 رکعتیں نہیں پڑھتا، اب تو 37 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے، اور وہ 37 رکعتیں پڑھ کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھ لی۔ تو غور کیجئے، یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک دراصل ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے آتا ہے۔